فاور حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں واشنگٹن اینگل, ہمارا یوٹیوب چینل, اور میرے ساتھ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں انور اقبال صاحب. جناب انور صاحب, یہ جو پاکستان میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے, جس میں ایک ریومر یہ اڑ گئی کہ عمران خان کو اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر بہت لوگ وہاں جمع ہو گئے زمان پارک میں, آل اوور پاکستان کچھ پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا, اور پھر میرا خیال ہے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف وہ فواد چودھری کو پکڑ کے لے گئے. تو اس ڈیولپمنٹ کو اوور آل سینیریو میں آپ یہاں امریکہ سے کیسے دیں؟ اب صاحب اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا. تو کل ایک پاکستانیوں کی دعوت تھی, اس میں دعوت میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, اور چونکہ وہ حلال چائنیز ریسٹورانٹ ہے تو پاکستانی بھی وہاں ہمیشہ ہوتے ہیں. تو وہاں گفتگو شروع ہو گئی کہ پہلے اس بات پر کہ عمران خان کو شاید گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے بعد کسی کو فون آیا کہ جی وہ بھی فواد چودھری کو گرفتار کر لیا. پھر کسی کا لاہور سے فون آیا کہ اب عمران خان کو کرنے والے ہیں. اچھا, اب یہ ساری ظاہر ہے اب اس پہ کوئی خبر نہیں تھی, ابھی ریومرز ہی سمجھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کنفرمڈ ہے یا نہیں ہے, یہ اس پہ بحث ہو رہی تھی. اور اسی میں کسی نے, لوگ اتنا غصہ ہے کہ انہوں نے پہلے وہاں پہ نعرے مارنے شروع کر دیے, عمران خان زندہ باد. جب وہ نعرے مارے تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یار, یہ تو کمرشل ہے, ریسٹورانٹ ہے, تو باہر چلتے ہیں. تو جب باہر جانے کی بات ہوئی تو ان میں سے 2-3 صاحب جو تھے جو پی ٹی آئی کے تھے, انہوں نے کہا ہم تو ایک قریب ہی رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں جھنڈا بھی موجود ہے, 15 منٹ ٹھہر جاؤ. وہ بالکل ان پلانڈ وہ گئے اور جھنڈے لے آئے, اور ایک پاکستان کا ایک بڑا سا جھنڈا لے آئے کچھ پی ٹی آئی کے لیے. اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کم از کم 30 کے قریب لوگ جمع ہو گئے. اب آپ سوچیں, اور پھر امریکہ میں اس طرح اچانک 30 لوگوں کا جمع ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. یا بڑے سے بڑے واقعے پہ سب لوگ جمع نہیں ہوتے, اور لوگ کوئی 1 گھنٹے تک غصے میں باہر کھڑے رہے, نعرے لگاتے رہے, تقریریں ہوئی, لیکن تقریریں بہت تھوڑی ہوئیں. زیادہ زور جو وہ تھا کہ ایک ڈس آرگنائز طریقے سے لوگ اپنے غصے کا انڈیویجولی جگہ جگہ گروپ بنا کے, گروپ میں مل کے اظہار کرتے رہے, برا بھلا کرتے رہے. تو میرا سوال ہے, جو بات میرے ذہن میں اس وقت بھی ابھری, کہ یہ تجربہ پاکستان میں بار بار کیا گیا ہے, اور ہمیشہ اس کے نتائج برے ہوتے ہیں, ہمیشہ. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیوں ہمارے ہاں جو طاقتیں یہ فیصلے کرتی ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ پاتی اس بات کو؟ سر, جو طاقتیں فیصلے کرتی ہیں ان کا نام لیں, کھل کی اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں, جو ملٹری کے اوپر زیادہ تر مشتمل ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. کیوں وہ اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک, ہم نے ہمیشہ سنا کہ انسٹیٹیوشنل میموری ایک چیز ہوتی ہے جس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے عام طور پہ, کہ انڈیویجول تو بھول جاتا ہے لیکن انسٹیٹیوشن میں وہ چیز ریکارڈ میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ ان کی وہی ٹیکٹک, وہی پلے بک ہے. یہ سن 70 سے جو کرتے آ رہے ہیں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اسی پلے بیک کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, اسی پلے بک کے ساتھ. اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات بدل گئے, گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. یہ ابھی تک ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اس وقت گیم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل کے پاکستان کے عوام کے پاس جا چکی ہے. مسٹر خاور صاحب, میرا جو خیال ہے, جو فرق پڑا ہے, بیسک فرق جو یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ پہلے جو لوگ کرتے تھے یہ سب کچھ, وہ یہ کہتے تھے کہ جن کے خلاف ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان دشمن ہے, انڈیا کے ایجنٹ ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, اور لوگ ان کو اگر فوری طور پہ نہیں تو کچھ عرصے میں مان لیتے تھے, کم از کم پنجاب اور کراچی کی حد تک, ٹھیک ہے, اور کے پی میں بھی. تو یہ 3 علاقے, پاکستان کی 70% آبادی ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے, تو ان 3 علاقوں میں مان لیتے تھے. اور ان 3 علاقوں میں ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی تو یہ ہوا کہ فوراً ٹیک اوور کے بعد مٹھائیاں بٹنے لگی, اور بعد میں اگر مٹھائیاں نہ بھی بٹی تو یہ ہوتا تھا کہ سب مان لیتے کہ ہاں یہ غدار لوگ ہیں جی, بھارتی ایجنٹ ہیں جی, ویسے یہ ٹھیک ہے. اس دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں کیوں یہ فرق نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں, اور میں پہلے بھی جب بھی کسی پہ الزام لگایا گیا, چاہے ولی خان ہو, چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہوں, چاہے جو بھی ہوں, میری ہمیشہ یہ پوزیشن رہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی غدار نہیں تھا, بھارت کا ایجنٹ نہیں تھا. ہم نے پش کر کے ابن مجیب الرحمان کو دیوار سے لگا دیا, اس کے بعد ہم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. تو میں ہمیشہ اس بات کو, لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اس دفعہ میں اور آپ نہیں, عام لوگ بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں سمجھ پا رہی, انسٹیٹیوشنل میموری میں کیا کوئی کریکشن میکینزم نہیں ہے؟ سر آبویسلی لگتا یہ ہے کہ کوئی کریکشن میکینزم نہیں ہے. آپ نے خان عبد الولی خان کی بات کی, ان کا ایک کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے جو کسی نے بھی ریسنٹلی مجھ سے شیئر کیا,
کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آخری جنگ جو ہے, آخری لڑائی جو ہے وہ پنجاب میں لڑی جائے گی. لگتا ہے وہ شروع ہو گئی وہ لڑائی. یہ لگتا ہے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بیس تھی وہی بیس عمران خان کی ہے, وہی پروونس, وہی لوگ. نہ صرف وہی پروونس بلکہ وہ اس علاقے سے ہے جس کو کہتے ہیں مارشل بیلٹ, جہاں سے لوگ فوج میں جاتے ہیں سارے. تو یہ سب چیزیں کمبائن ہو رہی ہیں. اور سر جو یہ ینگر کراؤڈ ہے نا, جو آپ کا 20 سال سے لے کے 30-35 سال تک والا جو کراؤڈ ہے وہ کسی کی نہیں سن رہا. یہ موبائل فون جو ہے یہ ایک ایسی بلا ہے کہ آپ سوچتے بعد میں لوگوں کو پتہ پہلے چل جاتا ہے. اس میں ایک بات بتاؤں کہ ویسے پاکستان کے کچھ جرنلسٹ ایسے ہیں جو یعنی ماضی قریب تک اینٹی عمران جرنلسٹوں کے نام سے جانے جاتے تھے, ٹھیک ہے, مثلا سریل المیڈا ہیں کہ بہت مخالف تھے. اب ان کے ٹویٹس دیکھیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ جو ٹیپ لے آئیں, جو ویڈیوز لے آئیں, جو آڈیوز لے آئیں, عوام نہیں ماتی. اس وقت عوام نے عمران کے ساتھ خون معاف کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر آپ اس طرح کے پاپولر لیڈر سے آپ ٹکراؤ کرتے ہیں؟ تو فرض کریں پہلے ہم اسٹیبلشمنٹ کے سیناریو کو لے کے چلتے ہیں کہ ان کی بات مان لی جاتی ہے اور لوگ عمران کو غدار مان لیتے ہیں الٹیمیٹلی, اور عمران کو یہ پش کر دیتے ہیں. اب یہ پش کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پش کرتے ہیں تو ایک خلا کریٹ ہوتی ہے, اسپیس کریٹ ہوتی ہے, اور وہ اسپیس کبھی بھی, کوئی بھی اسپیس کبھی خالی نہیں رہتی. وہاں کہیں نہ کہیں سے ہوا آ کے اس کو پر کرتی ہے. سندھ میں, کراچی میں جب آپ نے خلا کریٹ کی, جماعت اسلامی کو پش آؤٹ کیا, جماعت اسلامی چلی گئی. جماعت اسلامی کے بعد جو جگہ کریٹ ہوئی اس کو ایم کیو ایم کو جس نے بنایا, نہیں بنایا وہ الگ بات ہے, لیکن اس کو ایم کیو ایم نے پر کیا. اور آپ کی ہمدردیاں کسی کے بھی ساتھ ہوں, لیکن آپ جو اسٹیبلشمنٹ میں لوگ بھی ہیں وہ بھی مانیں گے کہ جماعت اسلامی بہرحال ایک ملک گیر پارٹی ہے. جماعت اسلامی الیکشن ضرور آ جاتی ہے لیکن ڈسپلن پارٹی ہے, اور وہ سیاسی لحاظ سے پاکستان کے لیے ایم کیو ایم کے مقابلے میں ایک بہتر فورس رہی ہے. لیکن آپ نے وہ کریٹ کر دی. وہاں آپ نے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی بار بار ضیاء کے زمانے میں. اس کے نتیجے میں سندھی نیشنلسٹ جو ہیں وہ ان کو اوپر آنے کا اور پنپنے کا موقع ملا. تو یہ جو آپ کریٹ کرتے ہیں خلا, تو وہ خلا جو ہے وہ کریٹ کرنا پاکستان کے لیے اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ نہیں بالکل برا ہوتا ہے نا سر. یہ بالکل شارٹ ٹرم مایوپک ان کا جو ہے ویو پوائنٹ جو ہوتا ہے لائف کا یا پاکستان کے بارے میں, بہت مایوپک ویو ہے. یہ ایک امیڈیٹ پرابلم سالو کرتے. انہوں نے پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے ایم کیو ایم اور سندھی نیشنلسٹ پارٹیز کو ذرا ہوا دی. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ این جی او میں بہت بڑا افریت بن کے ان کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی. پھر ان کو پورے آپریشن کرنے پڑے, بہت لمبی ایک اس کی کہانی ہے. یہی کچھ کرنے کی اگر یہ دوبارہ کوشش کریں گے تو اس سے زیادہ نقصان ہوگا. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں انور صاحب, اس وقت پاکستان کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے سامنے عمران خان جیسا لیڈر کھڑا ہے جو دنگا فساد نہیں چاہتا. ورنہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ 1 منٹ کی کال کے اوپر پورے پاکستان میں دنگا فساد شروع ہو جائے اور سب کے قابو سے حالات نکل جائیں گے باہر. تو عمران خان کیونکہ ایک آئین کے اندر رہ کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک پرامن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھا رہی ہے. مگر وہ جس طرح سے ان کو پش کر رہے ہیں, جس طرح سے ان کو دیوار سے لگا رہے, اس کے مجھے اچھے نتائج نظر نہیں آ رہے. سر دیکھیں, صرف سیاست کی بات نہیں ہے, سیاست سے الگ ہٹ کے بھی دیکھیں, ادب میں آ جائیں, شاعری میں آ جائیں, تو بارہا اسٹیبلشمنٹ نے کئی شاعروں کو, کئی ادیبوں کو, کسی کا نام بھی اب یاد نہیں آتا, کچھ کا یاد ہے کچھ کا نہیں آتا, جن کو پیٹرنائز کرنے کی کوشش کی. اور کن کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے فیض احمد فیض کو, کس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے سندھ میں شیخ ایاز کو, کس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کے پی میں بابا حمزہ کو. ٹھیک ہے, ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ تو ڈسکریڈٹ نہیں ہوئے. آج بھی فیض کی نظمیں یا حبیب بیالیب کی نظمیں ہی لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں. کہ فوج میں جو جاتے ہیں لوگ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا کسی بھی خاندان کا جو سب سے برائٹ بچہ ہوتا ہے اس کو فوج میں بھیجا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جو سب سے برائٹ بچے ہوتے ہیں وہ یا ڈاکٹری کی طرف جاتے ہیں یا وہ انجینئرنگ کی طرف جاتے ہیں, اب بزنس کی طرف جانے لگ گئے. تو جو تھوڑا سا درمیانہ بچہ ہوتا ہے اس کو فوج میں بھیجا جاتا ہے. اور یہ اگین یہ میں ایکسیپشنس کی بات نہیں کر رہا, دیر آر فیملیز جن کی یہاں فرسٹ پرائیورٹی ہی آرمی ہے, سروس جو نسلوں سے آرمی میں جا رہے
ان کو چھوڑ کے میں جنرل ایک ڈسکشن کر رہا ہوں. ایسا کیا میکنزم ہے آرمی کے پاس کہ وہ ایوریج انٹیلیجنس کے آدمی کو لے کے اتنا ذہین بنا دیتی ہے؟ میں اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ بالکل آپ جو تجربے کریں، لیکن میرے بھائی اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، یہ ایک دفعہ پھر خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی ٹریجڈی کو جنم نہ دے، تو پلیز یہ ایکسپیریمنٹ بند کریں. اور جو پاپولر لوگ ہیں جیسے ہیں جو الیکشن جیت سکتے ہیں جیت رہے ہیں، اگلے انتخابات منصفانہ طور پہ کرا دیں، ان فورسز کو آنے دیں جن فورسز کو عوام چاہتی ہیں. آپ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، مثلا یہ جو نقیب مسعود والا جو کیس ہوا جس میں اس طرح اس کو سزا بچے اس کو معاف کر دیے گئے جنہوں نے اس بچے کو قتل کیا تھا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فرنٹیئر میں علیحدگی کے جو جذبات ہیں ان کو ہوا ملے گی. تو یہ چیزیں بند کریں اب یار، خدا کے لیے. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. آج ہم اپنا پروگرام غم و غصے کے ساتھ، افسوس کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ، کب ہمارے جو وہ طاقتیں ہیں جو اس ملک کی اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں، کب ان کو عقل آئے گی، کب وہ فیصلے عوام کے مفاد میں، جو کہ ایونچولی ان کے مفاد میں بھی اور پاکستان کے مفاد میں بھی ہیں، وہ فیصلے کرنے شروع کریں گے. اگلے وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.